السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم علامہ اقبال کی غزل جگنو کے شعر نمبر 9 سے آگے تشریح کر رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے شعر نمبر 1 سے لے کر شعر نمبر 9 تک اس کی تشریح کی تھی۔ تو شعر نمبر 9 ہے اس کا: رنگین نوا بنایا مرغان بے زباں کو، گل کو زبان دے کر تعلیم خاموشی دی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خدا نے بے زبان پرندے کو دلکش اور میٹھی آوازیں دی ہیں، جب کہ وہ بول نہیں سکتے، مگر ان کا چہکنا اور دلکش آوازیں نکالنا بولنے سے کم نہیں ہے۔ خدا نے پھولوں کو مہکنا تو سکھایا، لیکن وہ خاموش ہیں، بول نہیں سکتے، لیکن یہ سب قدرت کی کاریگری ہے، اور ان پھولوں کی مہک اور ان کی خوشبو جو ہے وہ کسی آواز سے کم نہیں ہے۔ شعر نمبر 10 ہے: نظارۂ شفق کی خوبی زوال میں تھی، چمکا کے اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی۔ اس کی تشریح ہے: جب سورج غروب ہوتا ہے تو آسمان پر سرخی نمودار ہوتی ہے، جو نہایت دلکش اور خوبصورت معلوم ہوتی ہے، لیکن یہی زوال کا وقت ہے۔ اس پر دن ختم اور رات شروع ہو جاتی ہے، مگر یہ شفق کا نظارہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پری لال رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہو۔ شعر نمبر 11 ہے: رنگین کیا سحر کو بانکی دلہن کی صورت، پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی دی۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ قدرت نے صبح کو اس قدر تازہ اور خوشنما کیا، جس طرح ایک نئی دلہن ہوتی ہے جس نے لال جوڑا پہنا ہوا ہو، ہاتھ اور کلائی پر شبنم کے زیور سجائے ہوئے ہوں۔ شعر نمبر 12 ہے: سایہ دیا شجر کو پرواز دی ہوا کو، پانی کو دی روانی موجوں کو بے کلی دی۔ تو خدا نے درخت کو سایہ دیا کہ وہ دھوپ میں سایہ کرتا ہے، اور ہوا کو یہ خوبی دی کہ وہ پرواز کرتی ہے۔ قدرت نے پانی میں یہ جوہر رکھا ہے کہ وہ جاری اور رواں رہتا ہے، اور موجوں میں یہ کمال ہے کہ وہ ہر وقت حرکت میں رہتی ہیں۔ یہ شعر نمبر 13 ہے: یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری، جگنو کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں ہم میں اور جگنو میں خدا نے یہ فرق رکھا ہے کہ ہمارے لیے جو رات ہے وہ جگنو کے لیے دن ہے۔ جگنو کو خدا نے روشنی دے کر اندھیری رات کی رونق بنایا، جو رات ہمارے لیے سیاہ ہے، اور ہم اندھیری رات میں حرکت نہیں کر سکتے، بس یہی امتیاز ہے۔ شعر نمبر 14 ہے: حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، انسان میں وہ سخن ہے، غنچے میں وہ چٹک ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خدا کے حسن کی جھلک دنیا کی ہر چیز میں موجود ہے۔ خدا نے انسان کو بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے، اور کلی میں چٹکنے اور خوشبو دینے کی خوبی رکھی ہے۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس میں خدا کی جھلک موجود نہ ہو، ہر شے سے قدرت کی جھلک اور کاریگری ظاہر ہوتی ہے۔ تو شعر نمبر 15 ہے: یہ چاند آسماں کا شاعر کا دل ہے گویا، وہاں چاندنی ہے جو کچھ یا درد کی کسک ہے۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر نے چاند کو دل سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح چاند میں چاندنی ہے، اس طرح انسان کے دل میں درد کی کسک موجود ہے۔ گویا چاند شاعر کا دل ہے، وہاں چاندنی ہے اور یہاں درد ہے۔ شعر نمبر 16 ہے:
انداز گفتگو نے دھوکے دیے ہیں ورنہ نغمہ ہے بوئے بلبل بو پھول کی چہک ہے۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ بلبل اور پھول کے بات کرنے کا انداز الگ الگ ہے جس کو انسان ایک دوسرے سے مختلف سمجھتا ہے۔ دراصل پھول کی خوشبو اس کا چہکنا ہے، جبکہ بلبل کا گانا بھی پھول کی خوشبو کے برابر ہے۔ دونوں میں ایک جیسی صلاحیتیں موجود ہیں۔ اور شعر نمبر 17 ہے، کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، جگنوں میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر ہم دنیا کی ہر چیز اور دنیا کی مختلف رہنائیوں اور رنگینیوں پر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ دنیا میں ہر چیز کی کثرت میں وحدت کا راز چھپا ہوا ہے۔ جگنوں کی چمک اور پھول کی مہک دراصل ایک ہی چیز ہیں۔ اور شعر نمبر 18 ہے، یہ اختلاف پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہو، ہر شے میں جب کہ پنہاں خاموش یہ ازل ہو۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز میں وحدت ہے اور یہ وحدت کثرت میں موجود ہے، مگر بنین و انسان میں یہ اختلاف کیوں ہے، حالانکہ انسانوں کی کثرت میں وحدت کا ہونا لازمی ہے۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے بنین و انسان کو امن، یکجہتی اور اتحاد کا پیغام دیا ہے اور اس سلسلے میں غور و فکر کرنے کی دعوت بھی دی ہے۔ تو اس طرح ہماری آج کی یہ نظم مکمل ہو گئی۔ اس کی آپ تشریح قلم بند کر لیں گے۔ والسلام، خدا حافظ۔